او کلذی مر علی قریۃ، اللہ تعالیٰ عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک دن عزیر علیہ السلام ایک ایسی بستی کے قریب سے گزرے، وہی خاویۃ علی عروشہا، جو بستی تباہ ہو چکی تھی، اس کے مکانات گرے ہوئے تھے۔ اصل میں بخت نصر نے بستی پر حملہ کر دیا تھا، تو وہاں مکانات گرا کر گھروں کو آگ لگا دی تھی، اور وہاں جتنے جانور تھے ان کو بھی آگ لگا دی تھی۔ عزیر علیہ السلام نے جب یہ خوفناک، ہیبتناک، یہ خطرناک اور ڈراؤنی قسم کی بستی دیکھی کہ جہاں انسانوں کی لاشیں بھی پڑی ہوئی ہیں، کسی کے بازو کٹے ہوئے پڑے ہیں، اور کسی کے سر پڑے ہیں، کسی کی ٹانگیں پڑی ہیں، ایک عجیب سا منظر ہے، کسی کی آنتیں پڑی ہوئی ہیں، تو عزیر علیہ السلام نے کہا، قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، کہ یا اللہ یہ مر چکی ہے، یہ ساری بستی، مکانات ختم، مویشی ختم، لوگ ختم، وہاں کا ساز و سامان ختم ہو چکا ہے، تو یا اللہ تو کیسے ان کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ یہ عزیر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، اللہ رب العزت نے عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک مار دیا، موت دے دی، اور عزیر علیہ السلام 100 سال تک مرے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اٹھایا اور عزیر علیہ السلام سے پوچھا، قال کم لبثت، اے عزیر تجھے مرے ہوئے کتنی عرصہ گزر چکی ہے، اور میں نے تجھے دوبارہ اٹھایا ہے، تو بتا کتنی عرصہ گزر چکی ہے؟ قال لبثت یوما، عزیر علیہ السلام نے فرمایا ادھر ادھر دیکھ کر کہ یا اللہ مجھے تو ایک دن گزرا ہے، ایک دن پہلے تو نے مجھے مارا تھا، اور ایک دن بعد تو نے مجھے زندگی دے دی ہے۔ کہا او بعض یوم، شک کے طور پر کہا یا مجھے دن کا کچھ حصہ یا اللہ تو نے مجھے موت دی ہے، اور پھر تو نے مجھے دوبارہ اٹھایا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، قال بل لبثت 100 عام، اے عزیر تجھے میں نے اٹھایا ہے 100 سال بعد، تجھے 100 سال تک میں نے مارے رکھا، 100 عام فانظر الی طعامک۔ اب یہاں سے یہ بات سن لیں کہ عزیر علیہ السلام کہیں جا رہے تھے سفر پر، ان کے پاس گدھا تھا اور ان کے پاس کھانا تھا، تھک گئے تھے، ٹیک لگایا تھا کسی چیز کے ساتھ، سامنے بستی پر نظر پڑی تھی۔ عزیر علیہ السلام نے گدھے کو کسی چیز کے ساتھ باندھ دیا تھا، اور وہ کھانا قریب رکھا ہوا تھا، اور انگور کو کپڑے کے اندر ڈال کر ایسے
جو چوڑا تھا، اس کا جو شیرہ تھا، جو رس تھا، وہ ان روٹیوں پر ایسے لگا ہوا تھا، انتظار کر رہے تھے کہ جس وقت یہ روٹیاں اس شیرے کو صحیح طریقے سے اپنے اندر چوس لیں گی تو پھر اس کے بعد میں کھاؤں گا۔ اور ان کے پاس پانی بھی تھا پینے کا، وہ بھی رکھا ہوا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو اس وقت موت دی تھی، اور پھر جس وقت عزیر علیہ السلام دوبارہ 100 سال بعد اٹھے، اللہ نے زندہ کیا، تو اب اللہ نے فرمایا فانظر الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف دیکھ۔ عزیر علیہ السلام نے دیکھا کھانا جوں کا توں ہی ایسے ہی پڑا تھا جیسے انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ عزیر علیہ السلام حیران رہ گئے، ایک طرف اللہ مجھ سے فرما رہا ہے 100 سال تو پڑا رہا، میں نے تجھے 100 سال تک موت دی، اور دوسری طرف اللہ فرما رہا ہے کہ کھانے کو دیکھ، کہ جب میں کھانا دیکھتا ہوں تو کھانا خراب بھی نہیں ہوا ہے۔ اپنے پانی کو دیکھ، مشروب کو دیکھ۔ عزیر علیہ السلام نے اپنے مشروب کو دیکھا، لم یتسنہ، خراب نہیں ہوا تھا، بدبودار نہیں ہوا تھا، گلا سڑا نہیں تھا، نہ کھانا نہ پانی۔ اور کتنی عرصہ گزر گئی تھی؟ 100 سال گزر چکا تھا۔ اب یہ چیز سائنس نہیں سمجھ سکتی، یہ چیز مغرب کی تہذیب نہیں سمجھ سکتی، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ کن فیکون کا یہ سلسلہ ہے، یہ اس کے کن فیکون کا یہ انتظام ہے، یہ کافر نہیں سمجھ سکتا، اس کو یہ سمجھ نہیں آ سکتی۔ ان کی جو ترقیاں ہیں یہ اتنی عروج پر نہیں پہنچ سکتی کہ کھانا 100 سال تک، پانی 100 سال تک پڑا رہے اور خراب نہ ہو۔ نیور، امپوسیبل، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ساری ٹیکنالوجی فیل ہو جاتی ہے اللہ کے کن فیکون کے نظام کے آگے ڈیر ہو جاتی ہے۔ وانظر الی حمارک، اے عزیر ذرا تو اپنے گدے کی طرف دیکھ۔ عزیر علیہ السلام نے جب گدے کی طرف دیکھا تو گدھا تھا ہی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھر ایک بات فرمائی تھی آج سے کم و بیش 3000 سال پہلے، وہ بات کیا تھی؟ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اے عزیر یہ سارا کچھ میں نے اس لیے کیا تاکہ یہ لوگوں کے لیے عبرت بنائے، اس کو سبق حاصل کرنے کے لیے یہ ایک واقعہ بنائے، یہ لوگوں تک میں پہنچاؤں گا، یہ لوگوں تک پہنچے گا۔ آپ بھی لوگ ہو جو دیکھ رہے ہو، میں بھی لوگ ہوں، میں بھی لوگ ہوں، آپ بھی لوگ ہو۔ اصل میں اس موبائل کے ذریعے میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہو، آپ تک یہ واقعہ پہنچ رہا ہے۔ پیچھے اللہ کی وہ بات جو 3000 سال پہلے اللہ نے فرمائی تھی، اس بات کو اصل میں پورا کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی ذریعہ بنایا اور مجھ کو بھی ذریعہ بنایا، مجھ کو ذریعہ بنایا
موبائل کو ذریعہ بنایا آپ تک یہ واقعہ پہنچانے کا، اس سے انسان عبرت حاصل کرے گا. یہ ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اللہ تعالیٰ کی یہ ایک علامت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی. وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما. اے عزیر اب اس کی ہڈیوں کی طرف دیکھ. 100 سال میں بارشیں بھی ہوئی، بارشوں نے ان ہڈیوں کو اپنے ساتھ بہایا اور بہا کر لے گئی. ہواؤں نے ان ہڈیوں کو اڑایا، مٹی نے ان کو اپنے ساتھ مٹی کیا. وہاں کچھ بھی نہیں تھا، اور ایسے چاروں طرف سے ہڈیاں آنا شروع ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ نے اس گدھے میں جو خون ڈالا، یہ نہیں کہ اللہ کے پاس کوئی فیکٹریاں تھی وہاں سے خون کا ڈرم نکالا لا کر ڈال دیا. نہیں، اس کے اندر جو پیپ تھی، اس میں جو چربی تھی، اس میں جو آنتیں تھی، اس میں جو اس کا جس کو کہتے ہیں نظام انہضام کے اندر جو غلیظ چیزیں ہوتی ہیں وہ تھی جو اس کے اندر. اللہ نے وہی ڈالی جو پہلے تھی. اللہ نے عزیر علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ بنایا، سب کچھ. اس کی آنکھیں بنائی، اس کی ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا، پھر اس پر گوشت چڑھایا، پھر اس میں خون، پھر آنتیں اللہ نے ایسے رکھی. فائنلی اللہ رب العزت نے اوپر چمڑا چڑھایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں بال لگائے، اور ایک بال بھی اوپر نیچے نہیں تھا. جیسے بال پہلے تھے، جتنے بال تھے اس گدھے کے پہلے، اتنے ہی بال اللہ تعالیٰ نے لگائے. رنگ بھی اسی طرح کا، آواز بھی اسی طرح کی، پاؤں، سب چیز اسی طرح کی. پھر اللہ تعالیٰ نے گدھے کو حکم دیا اور وہ اڑ کر کھڑا ہو گیا. اب دیکھو، کھانا خراب نہیں ہونے دیا جو جلد خراب ہوتا ہے، پانی خراب نہیں ہونے دیا جو جلد خراب ہوتا ہے، گدھا جو دیر سے خراب ہوتا ہے اس کو تو خراب کر دیا، بسیدہ کر دیا، لیکن پانی اور کھانے پر کوئی اثر نہیں ہونے دیا. اور عزیر علیہ السلام پر بھی کوئی اثر نہیں ہوا. عزیر علیہ السلام کی داڑھی کے بال کالے تھے تو 100 سال بعد بھی کالے ہی تھے. سر کے بال جتنے تھے اتنے ہی تھے، ذرا برابر بھی اوپر نہیں ہوئے تھے. ناخن جتنے پہلے تھے اتنے ہی تھے، قد جتنا پہلے تھا اتنا ہی تھا. 100 سال تک اگر کوئی جسم پڑا رہے تو زمین اس کو کھا جاتی ہے، اس کو کیڑے کھا جاتے ہیں، لیکن عزیر علیہ السلام کا ایک بال بھی ضائع نہیں ہوا. فلما تبین لہ، عزیر علیہ السلام کے اوپر سب کچھ کھل گیا، سب کچھ واضح ہو گیا. اللہ تعالی کا جو نظام ہے والبعث بعد الموت، وہ عزیر علیہ السلام کو اطمینان کے ساتھ، دل کے یقین کے ساتھ سمجھ آ گیا. اب عزیر علیہ السلام
پکار اٹھے اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ یا اللہ مجھے معلوم ہو گیا، میں جان گیا، میں نے یقین کر لیا کہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو جو چاہے کار گزرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کار گزرتا ہے، یفعل اللہ ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ کار گزرتا ہے۔ جو ہم سوچ سکتے ہیں اس طرح بھی اللہ کر سکتا ہے، جو ہم نہیں سوچ سکتے اس طرح بھی اللہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ ہماری چاہت پر پابند تو نہیں ہے کہ ہم جو چاہیں گے اس طرح اللہ کرے گا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ہماری چاہت پر وہ پابند نہیں ہے، وہ اپنی چاہت پر سب کچھ کرتا ہے، جو اس کی چاہت ہوتی ہے وہی کچھ وہ کرتا ہے۔ عزیر علیہ السلام جب یہاں سے اٹھے، اس سارے پروسیس میں مشغول تھے اور تعجب کے اندر حیران تھے، پریشان تھے، اور جس وقت تھوڑی سی توجہ بستی کی طرف مڑی تو دیکھا کہ لوگ جا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، تندور والا روٹیاں پکا رہا ہے، دکانیں وہاں پر موجود ہیں، مویشی وہاں پر ہیں، گھر بنے ہوئے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، اور وہاں پر جیسے ایک ایسی زمین جس پر بستی ہو، جو بستی ہوتی ہے، اسی طرح وہ بس رہی تھی، وہ محلہ، وہ بستی اسی طرح بس رہی تھی۔ اب عزیر علیہ السلام وہاں سے اٹھے اور اپنے گھر کی طرف جانے لگے۔ گھر بھی یاد تھا، جب وہاں پر پہنچے تو عزیر علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ بوڑھے ہو چکے تھے، جو پوتے تھے وہ بوڑھے ہو چکے تھے، عزیر علیہ السلام نوجوان تھے۔ کچھ یقین کریں کہ یہ عزیر ہے، کچھ کو یقین ہو گیا، اور کچھ یقین نہیں کرتے تھے کہ یہ عزیر ہے، کچھ کو یقین نہیں ہوا۔ عزیر علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب دی گئی تھی، تورات، وہ ان کو زبانی یاد تھی۔ عزیر علیہ السلام نے وہ ساری کتاب زبانی ان کو سنائی، تو تب جا کر انہوں نے یہ یقین کیا کہ واقعی یہ عزیر ہے، اور عزیر علیہ السلام اللہ کی ایک نشانی بن کر، یعنی اگر کوئی اللہ کو پہچاننا چاہتا تھا تو وہ عزیر علیہ السلام کو دیکھتا تھا، عزیر علیہ السلام کے پوتوں کو دیکھتا تھا، اور وہ چیخ اٹھتا تھا، وہ پکار یہ لگاتا تھا، ندا لگاتا تھا، آواز لگاتا تھا کہ اللہ تو ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ تعالی کو سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ کو پانا ہے، اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں ملیں گے، اس کے لیے ہمیں دو کام کرنے ہوں گے۔ ایک، اللہ کی باتیں ہمیں ماننی ہوں گی، پڑھنی ہوں گی، سمجھنی ہوں گی، اپنی زندگی میں اتارنی ہوں گی، ان پر عمل کرنا ہوگا۔ دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمیں پڑھنی ہوں گی، سمجھنا ہوگا، ترتیب بنانی ہوگی، اور ان کو اپنی زندگی کے اندر اتارنا ہوگا۔ یعنی ہم قرآن پڑھیں، ناظرہ نہیں آتا تو ناظرہ پڑھیں، ناظرہ آ گیا ہے اب وہاں رکے نہیں، آگے ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، اور اس قرآن کو اپنی زندگی کے اندر ہم دیکھیں کہ کیسے ہم اتار سکتے ہیں۔ ہم حدیثیں پڑھیں، حدیثیں سمجھیں، ترتیب بنائیں، اور ان کو اپنی زندگی کے اندر اتاریں، اور یہ جو مشین ہے،
کہ سر سے پاؤں تک اس کو اس پر لائیں، اس پر چلائیں، تب جا کر اللہ تعالی ٹچ ہوں گے ہمارے دل کو، آخرت ٹچ ہوگی ہمارے دل کو، جنت جہنم کرنٹ مارے گی ہمارے دل پر جا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر، کسی کو شہری، کسی کو دیہاتی، کسی کو کس قوم کا، کسی کو کس قوم کا، کسی کو کسی ملک میں اور کسی کو دوسرے ملک میں۔ یہ ہمارے اختیار میں نہیں تھا۔ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے وہ رکھ دی ہے بندے کے اپنے ہاتھ میں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کو پانے، اللہ کو ڈھونڈنا۔ میں تمہیں ڈھونڈنے یادوں کی کھلی راہوں پر خشک پتوں کی طرح روز بکھر جاتا ہوں۔ ایک چیز ہے اللہ کو ڈھونڈنا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو محنت پر رکھا ہے۔ اگر جو انسان جتنا اللہ تعالیٰ کے حکموں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو وہ پڑھے گا، سمجھے گا، قرآن کو جتنا پڑھے گا، حدیثوں کو جتنا پڑھے گا، اپنی زندگی میں اتارے گا، اس بقدر اللہ تعالیٰ اس پر اپنی حقیقت واضح کرتے رہیں گے۔ یہی وہ چیز ہے، اللہ اور رسول، یہی وہ طاقت ہے جو انسان کو صحیح معنوں میں انسان بناتی ہے اور اس کو شریعت پر چلاتی ہے۔ یہ ایک انرجی ہے، یہ ایک طاقت ہے، یہ طاقت ہے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی طاقت ہے، ہمت وہ کون سی ہوتی ہے، وہ کون سی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو ہمیں ملے اور اس کے بعد ہم شریعت پر چل سکیں۔ یہ ہمت ہے، یہ طاقت ہے، یہ چیز ہے، یہ انرجی ہے۔ یعنی جس وقت انسان کے دل کو ٹچ ہو جائے آخرت، جنت جہنم کرنٹ مار لے، اللہ کا رسول، اور اس کو سمجھ آنے لگ جائے، اور جس وقت اس کے دل پر وار ہوتے رہیں، پھر اس کو کہتے ہیں صحیح یقین، اس کو کہتے ہیں ایمان، اس کو کہتے ہیں مومن، اس کو کہتے ہیں مسلم۔ دیکھو یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بچہ کر لے اس کو یہ چیز مل جائے گی، اور کوئی بڑا نہ کرے تو نہیں ملے گی، بزرگ نہ کرے تو نہیں ملے گی۔ تو یہ سارا جو واقعہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت ہمیں بتا رہے ہیں، اپنا ہونا بتا رہے ہیں، آخرت کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آخرت ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، زندگی ہے۔ اس وجہ سے توبہ کریں، اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ سے صلح کریں، گناہوں کو چھوڑیں، قرآن کے ساتھ جڑیں، حدیث کے ساتھ جڑیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیاب فرمائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب فرمائیں گے۔ اگر کوئی چاہتا ہے میری دنیا بہتر ہو تو اس کے لیے قرآن میں جو لکھے ہے اس پر بھائی عمل کرو، حدیث میں جو لکھا اس پر عمل کرو۔ اگر کوئی عمل کر لے اس کی یہ دنیا بھی بہتر ہوگی۔ اگر کوئی چاہتا ہے میری آخرت بہتر ہو تو آخرت بھی بہتر ہوگی۔ جس وقت اللہ کے حکموں پر، جو قرآن میں جو اللہ کے حکم ہیں، جو حدیثوں میں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم کیے ہیں، ان کو جس وقت آپ اپنی زندگی میں لاؤ گے تو دونوں جہان بہتر ہوں گے، یہاں بھی سکسیسفل ہوں گے اور آخرت میں بھی سکسیسفل ہوگے۔